بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا مانگتے وقت یہ دو غلطیاں کبھی نہ کریں ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستو، وہ دو غلطیاں کون کون سی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 3 وقت ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتا، یعنی جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ان 3 وقتوں میں اس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، وہ 3 اوقات کون سے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، وہ 2 غلطیاں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کام کون کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوستو، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اور ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں۔ تو ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دوستو دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی گناہ کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ دوستو، یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ جس ذات سے مانگنا ہے پہلے اس کی نافرمانی کر کے ناراض کیا جائے اور پھر اس سے مانگا جائے۔ ایسا کرنا دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا، پھر تم دعا مانگو گے تو صحیح لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں وہ یہ ہے کہ 2-4 مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی، وہ فوراً قبول نہ ہوئی، تو پھر میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ تو دوستو، دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 ایسے وقت کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، وہ 3 وقت کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگوں تو فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر 1، جب انسان کا ایک جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے، اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے، اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اور نمبر 3، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائے تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بھی رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ دوستو، سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا انسان جس کی دعا رد نہیں ہوتی وہ ہے مظلوم کی دعا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں۔ دوسرا انسان جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے مسافر کی دعا۔ وہ انسان جو کسی نیکی کے کام کے لیے سفر کر رہا ہو یا دین کو پھیلانے کے لیے سفر کر رہا ہو تو اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تیسرا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، ان سے دعائیں لیں، ان کا بڑھاپے میں سہارا بنیں، یہی ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کی وجہ بنے گی۔ چوتھا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے روزہ دار کی دعا۔ پانچواں شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے مریض کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کی عیادت کیا کرو اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو، کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریض کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور عیادت کے لیے آنے والوں کو بھی مریض سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ ان کے علاوہ غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والے کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے۔ دوستو، آئیے اب ہم جانتے ہیں وہ 5 لوگ جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، نیکی کا حکم دینا اور برے کام سے روکنے کا فرض ادا نہ کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔